تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور اس کا آج سبق نمبر 47 اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر آپ کے پیش خدمت ہے۔ تو ہماری گفتگو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے، کسی کے منہ سے دعا سننے پر آمین کہنے یا خود دعا کر کے آمین کہنے پر گفتگو جاری ہے۔ ہم اس دورہ تفسیر کا تمام مواد، تمام تحقیق، علماء، مشائخ اور محدثین و مفسرین کے اقوال ایک مکمل تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم اپنی بھی گفتگو کو رکھتے ہیں اور اپنے جس موقف پہ نچوڑ کے بعد ہم قائم ہوتے ہیں وہ رائے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کو اس میں جو رائے پسند ہو، جو ہماری گفتگو سے نچوڑ نکلے، اس کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے اور وہ اسلام میں ہمارے فائدے کے لیے ہو اور وہ خالصتاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ بغض، حسد اور کینہ پر مبنی ہو، تو اس چیز کو سمجھ لینا اور اپنا لینا، یہی اصل دین ہے اور یہی معرفت کا وہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس تمام تناظر میں ایک بات کی بڑی اہمیت ہے کہ کسی بھی طور سے، کسی بھی طریقے سے، ہماری کسی بھی سوچ سے اللہ عز مشانہ و عزت و برہانہ کی شان میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی ہماری بات سے ایسی کسی بات کا اظہار نہ ہو، انتہائی سوچ سمجھ کے اپنے ایمان، ذہن اور اپنے عقیدہ کو پختہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو الفاظات ہم بولتے ہیں، جو ذہن میں تخیلات ہوتے ہیں اور جس نظریہ پر ہم اپنا عقیدہ قائم کیے ہوئے ہیں، اس میں بے ادبی کی معمولی سی بھی جھول نہ ہو۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں اور پھر اس میں معمولی سی بھی جھول نہ ہو ہمارے عقیدے میں، ہماری سوچ میں، ایسے الفاظات سے سوچنا اور ایسے الفاظات کا بولنے کے لیے چناؤ کرنا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے معاملہ میں بھی اپنی غور و فکر کو اچھائی کے پہلو کی طرف گامزن رکھنا، ان چیزوں کو لینا جو ہماری آخرت سنوارتی ہیں، باقی باتوں میں دخل نہ دینا۔ شریعت کا انحصار تو صرف الوہیت اور رسالت پر مبنی ہے۔ باقی رہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو رسالت و نبوت کے بعد دین میں اختلافات کا پیدا ہو جانا یہ ایک عمومی بات ہے، مگر وہ اختلافات خالصتاً دین کے لیے ہو، بغض، حسد اور کینے پہ مبنی نہ ہو، شرک کے فتوے لگانے کے لیے نہ ہو کہ مسلمانوں کو ہر بات میں مشرک کہہ کے۔ تو ابھی ایک دو دن کی، شاید ایک دن کی پہلے کی بات ہے، میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اور بھی بے شمار قبر کو بوسہ دینے، روزہ مبارکی کی جالیوں کو بوسہ دینے اور
ان چیزوں پر شرک کے فتوے لگانا یہ کینہ، بغض اور حسد پہ مبنی ہے۔ میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کی پیدائش بوسے کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہوئی، یعنی اپنی بیوی کا بوسہ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ اور وہ کون سا شخص ہے جو کہے کہ جی میں نے 4 5 7 8 بچے پیدا کر لیے مگر میں نے کبھی بوسہ نہیں لیا۔ اسی طرح دین کو سمجھنا چاہیے، دین کو سمجھ کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جب تک آپ اچھی طرح ڈیپلی دین کو سمجھ نہیں لیتے اور آپ کا جو ذہنی خلجان ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، ذہن مطمئن نہیں ہو جاتا، دل مطمئن نہیں ہو جاتا، اور دل کے اطمینان میں اور ذہنی کیفیت کے دور ہونے میں، ذہنی اشکال کے دور ہونے میں جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ اب اس سے بہترین ہمارے پاس اب ادب کا اور کوئی پہلو نہیں ہے، اگر ہو تو یا اللہ ہمیں وہ بھی علم عطا فرما تاکہ ہم تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کوئی کمی نہ رکھ سکیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت میں، ادب و احترام میں لامحدود آگے بڑھنا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور آپ کی شان و عظمت میں لامحدود آگے بڑھنا، تو یہ دین کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تو آپ کی رحمت بحر بے کنار ہے، تو ہم ترازو لے کے چل پڑے، ہاں جی فلانے کا اتنا درجہ، فلانے کا اتنا درجہ۔ بھائی درجہ بندی سے ہٹ کے پہلے وہ عظمتیں اور شانیں تو دیکھ لیں کہ جو آپ کے ذہنوں کی حدوں سے وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے۔ پہلے آپ اپنی ذہنی سطح پر چل لیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ آپ کا ادب کامل ہو چکا ہے، اور ادب کی کاملیت کے بعد اب تعظیم کے وہ اعمال ہے جن پر آپ نے چلنا ہے، ہم نے چلنا ہے۔ تو عزیزان محترم، بڑی مہربانی ترازو کو چھوڑیں، دین حق کو سمجھیں۔ وہی بات شریعت میں گنجائش موجود ہے نا، حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، تو حجر اسود کا بوسہ لینا یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ لہذا ادب و احترام میں کسی مزار کا، کسی بزرگ کا، اپنے والدین کے ہاتھ کا، اپنے ماں کی پیشانی کا، اپنے ماں کے قدموں کا یہ بوسہ لینا یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر اس کو شرک کے ترازو میں نہ تو شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں، اس کے اوپر ذرا دین کو غور سے سمجھا جائے۔ یعنی اپنی بیوی کا بوسہ لو تو وہ جائز ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اسی ذہنی تخیل، اسی نیت کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، اسی نیت کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیوی کا بوسہ لینا جو ہے وہ اس کی محبت کی نیت سے، کے ارادے سے ہے۔ اسی طرح صاحب مزار کا بوسہ لینا، اپنے پیر و مرشد کے مزار کا، اپنے والدین کے قدموں کا بوسہ، ان کے ہاتھ چومنا، ان کی پیشانی کو چومنا، تو یہ ان کی نیت کے ساتھ ہے۔ یعنی نیت کا عمل دخل شرک تو نہیں ہے۔ ہم کسی کو الوہیت کے قائم مقام سمجھ کے تو بوسہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو اگر بوسہ نہیں بھی لیا جائے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے۔ حجر اسود کا بھی بوسہ نہیں، حجر اسود کے بوسہ کے بارے میں اتنی تلقین حدیث میں موجود ہے کہ اگر وہاں تک پہنچ نہیں سکے تو دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ لے لے۔ یعنی ایسے پندوں نسائے اتنی برکت والی بات بتائی جا رہی ہے۔ بس شرک کے فتووں کو اپنے ہاتھ میں نہ پکڑ لے۔ تو مہربانی ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب دین کامل طریقے سے سمجھ میں آ جائے، آپ کے ادب و احترام کا جو توازن ہے وہ اس کو آج سمجھ چکے ہوں کہ اب
ہم نے بہترین الفاظات چن لیے ہیں بولنے کے لیے ادب و احترام کے، لکھنے کے لیے ادب و احترام کی، اس سے بہتر لفظ اب نہیں ہمیں مل سک رہا، تو لہذا اس ادب پہ قائم رہیں، دین کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ دین جو ہے وہ ایک مہذب اور باادب لوگوں کا خاصہ ہے۔ دین اسلام نے تو انسان کو حیوانیت سے نکال کے انسان بنایا، محبت اور امن کا گہوارہ بنایا ہے، تو دین کو سمجھا کرے۔ تو آمین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آمین کہنے کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پس جب ایک فریق کے آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم ساتھ ساتھ سکیننگ بھی چلا رہے ہیں اصل کتاب کی، تو آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی ہماری آمین فرشتوں کے برابر ہو جائے، فرشتوں کے ساتھ ہو جائے تو پچھلے گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمارے گناہوں کی بات ہو رہی، فرشتے تو گناہ سے پاک ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام مالک اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ بڑی مضبوط حدیث پاک ہے۔ اس سے مسئلہ بھی یہ اخذ ہو رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے، آمین کس موقع پہ کہنا ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کی آمین میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ اگر خود سے دعا کر رہے ہیں تو آپ اپنی دعا کے بعد آمین کہیں۔ تو آمین کہنا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ آمین کے معنی میں پیچھے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، تو اس کا عرفی، معروفی اور جو اصل معنی ہے، مفہوم ہے، اصل معنی کے ساتھ وہ مسلمان کے لیے یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ آگے ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ آمین کہتا ہے اور فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں، سو تم بکثرت آمین کہا کرو۔ تو یہ چند حدیث تھیں آمین کہنے پر۔ تو اب آمین اونچی آواز سے کہنا ہے، تو اس بارے میں چند ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین پڑھتے تو بآواز بلند فرماتے آمین۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں رفع بہا صوتی کے بجائے مدہ بہا صوتی، آمین کو مد کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی ولضالین کے اوپر بڑی مد ہے نا، تو ولضالین، اسی طرح آمین کے اوپر چھوٹی مد ہے، آمین، اس طرح یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک۔ اچھا، امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے بآواز بلند آمین کہی۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں کے بالمقابل رفع یدین کیا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس سے فارغ ہو کر بآواز بلند آمین کہی۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا ترک کر دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین پڑھتے تو آمین کہتے، جس کو صف اول والے سنتے تھے، پھر آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی، جو کہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ تو سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی یہ نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آواز سے آمین کہنے کے متعلق کون کون سی احادیث ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اونچی آواز سے آمین کہنے پر کچھ احادیث پیش کی، اب آہستہ آواز سے آمین کہنے کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولضالین کہے اور اس کے پیچھے نمازی آمین کہے اور اس کا قول آسمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پیچھے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ فرشتوں کی موافقت جہر سے نہیں خفا سے حاصل ہوگی، یعنی آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولضالین پڑھا، پھر کہا آمین اور پست آواز سے کہا، یعنی آہستہ آواز۔ حافظ ذیلی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد طیالسی اور امام ابو یعلا موصلی نے بھی اپنی مسانید میں اور امام طبرانی نے اپنی معجم میں اور امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو آہستہ آواز سے کہا۔ ہر چند کے امام بغوی نے اس کے مقابلہ میں سفیان کی روایت کو زیادہ صحیح کہا، جس میں مدہ بہا صوتی ہے، آمین کو کھینچ کر پڑھا، لیکن مد کے ساتھ پڑھنا آہستہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے۔ نیز شعبہ کی روایت کو بھی انہوں نے صحیح کہا ہے، ضعیف نہیں قرار دیا۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمین کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ آمین کے بارے میں تحقیق ہے اور آگے انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر میں تفصیلاً بھی اس کا ذکر آئے گا کہ نماز میں سورہ فاتحہ میں نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ اس کی احناف کے نزدیک بے شمار دلائل ہیں، چند ایک احادیث یہ بھی ہیں۔ تو آمین بہرحال آہستہ آواز سے ہی پڑھنا ایک فطری تقاضا ہے، تاکہ امام کی سری و جہری قرات
ڈسٹرب نہ ہو. تو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد امام نے آگے تلاوت شروع کرنی ہوتی ہے، تو امام تلاوت کرے گا تو نمازیوں کی آمین جو ہے وہ طول پکڑے گی. اور اس کے علاوہ آمین جو ہے وہ چونکہ دعا کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے یا نماز کی نسبت سے قبولیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آمین کا آہستہ آواز سے بھی کہہ دینا کافی ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اونچی آواز سے ہی کہا جائے. ویسے بھی فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں جو ہیں اس میں امام قرأت اونچی آواز سے کرتا ہے، سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملا کے. تو ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی آہستہ آواز سے پڑھتا ہے اور سورہ اخلاص بھی آہستہ آواز سے پڑھتا ہے. لہذا اس تیز اور آہستہ آواز میں الجھنے کے بجائے آہستہ آواز سے بھی آمین جو ہے وہ پڑھ لی جائے. آگے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ آمین جو ہے وہ قرآن کا جز بھی ہے کہ نہیں، اور پھر فاتحہ خلف الامام پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. پھر اس کے علاوہ اونچی آواز سے اور نیچی آواز سے، اس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں تفصیلی گفتگو کریں گے. تو بہرحال یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. ایسے مسائل آمین اونچی آواز سے کہنا یا نیچی آواز سے کہنا، یہ کوئی الجھنوں والی بات نہیں ہے. رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بھی کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں اس میں اپنی شیطانیت کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، مگر یہ الجھن والے مسائل نہیں ہیں. جس پہ سب قائم ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے، وہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت اونچی آواز سے نہیں ہوتی، نہ سورہ فاتحہ کی تو نہ ہی باقی تکبیرات ہوتی ہیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں. سلام جو ہے وہ اونچی آواز سے کیا جاتا ہے. اسی طرح رکوع سجود کی تسبیحات جو ہیں وہ آہستہ آواز سے امام بھی کرتا ہے، مقتدی بھی کرتے ہیں. اب صرف قرآن پاک کا مقتدی امام کے لیے کافی ہے، جو تسبیحات ہیں رکوع سجود کی اور تحیات ہیں وہ مقتدیوں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو اس لیے مسائل میں اتنا الجھنے کی بجائے نا آپ ایک مسئلے کو اپنا لیں. یہ کوئی ضروری نہیں اونچی آواز سے آمین کا نعرہ لگے گا تو پھر ہی نماز قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.